آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں۔ قومی سلامتی پر اجلاس ہوا ہے ان کیمرہ، بڑی اہمیت بتائی گئی کہ آرمی چیف، DGS ISI موبائل فون لے لیے، ملازمین جو تھے ان کو چھٹی کرا دی، پرے ہٹ جاؤ۔ یہ سب سیریسنس جو ہے، امپورٹنس جو ہے، اس پہ پانی پھر جاتا ہے صرف ایک ہی بات پر۔ وزیر اعظم نہیں تھے، کیا سیریسنس ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہے اور پورٹرے بھی کیا گیا ہے کہ بھی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، وہ وزیر اعظم آیا ہی نہیں وہاں پہ۔ جی، اس کا میں نے STH کے اندر تفصیل سے جواب دیا ہے۔ ایک تو یہ جو ہڑبونگ بات جاتا ہے، یہ پروٹوکول عجیب و غریب قسم کا ہے۔ پروٹوکول کے اوپر ہم پہلے بھی STH کے اندر بات کر چکے ہیں۔ اس پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انتہائی مدبرانہ انداز سے اہم ترین اجلاسوں میں شرکت کرنے کی جو روایت ہے اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے، اور لیکن یہ پہلے مرتبہ نہیں ہوا۔ تو پروٹوکول کو آپ اس وقت اہمیت دیتے ہیں جب پروٹوکول اہم سمجھا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ تو آپ خود ہی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ پروٹوکول والے معاملات کو ذرا سائڈ پہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ روایت ہے تو اس میں ظاہر ہے آپ یہ پک نہیں کر سکتے کہ اس واقعے کے لیے یہ ہوا، یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے۔ دوسری بات، وزیر اعظم موجود نہیں تھے، بالکل ہونا چاہیے تھا وزیر اعظم کو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم پاتھ بریکنگ اجلاس ہے جس میں ہم نے اہم ترین معاملات کے اوپر تمام قیادت کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، تو پھر وزیر اعظم کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم نے وہاں پر موجود نہ ہو کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، چاہے وہ قومی سلامتی کا معاملہ ہو، چاہے وہ ملک کے مفادات کا معاملہ ہو۔ آپ جو مرضی کہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے۔ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بس شاہ محمود قریشی وغیرہ ہی ہیں، وہی ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، کیونکہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے ایک خاص اپنا انداز اپنایا ہوا ہے، اور اس انداز کے پیش نظر وزیر اعظم کے گرد آپ نیشنل کنسنسس نہیں بنا سکتے۔ بعض شخصیات ہوتی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو خود بہت ڈیوائسو قسم کی شخصیت تھے، لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کے مخالفت میں بہت آگے کی حد تک جاتے تھے، اتنی حد تک جاتے تھے جتنے عمران خان اپنے مخالفین کی مخالفت میں آگے جاتے ہیں، ان کے مخالفین ان کے خلاف جب بات کرتے ہیں تو اس حد کو پھلانتے ہیں۔ تو اتنی ہی مخالفتیں تھیں ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے پھر آئین کو بنانے کے لیے کنسنسس بھی ڈیولپ کیا اور ان تمام مخالفین کے ساتھ بیٹھ کر بات کی۔ وہ عمران خان نہیں کریں گے، تو یہ ان کا ایک اپنا انداز ہے، وہ اس کو اپنائے رکھیں گے، اور اس قسم کی میٹنگ جتنی بھی ہوں، عمران خان شہباز شریف کے ساتھ یا کسی اور مخالف کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، بھلے پاکستان میں جنگ کی کیفیت ہو۔ فورم جانرز کر رہا ہوں طلعت صاحب، جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے بجٹ سپیچ کی ہے تو جو وہ آپ نے سنی ہوگی، میں اس میں سے یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ بجٹ کے بارے میں وہ کیا چیزیں ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں، یا کہ اپنی حکمت عملی کے حوالے سے کیا وہ بیان جاری کر رہے ہیں کہ بجٹ ایسا پیش کیا گیا تو اس کے بارے میں کچھ وہ دلائل دیں گے، کچھ کنونس کریں گے، یا جو بھی وہ کریں گے اسپیچ کے دوران۔ لیکن وہ مسلسل ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اور مغرب ممالک کا حوالہ، اور وہی گھسی پٹی جو ان کی ایک پرانی تقریر ہے وہی انہوں نے دوبارہ کر دی کہ جی مظلوم کا اور اچھا نظام کریں گے، ہم آئے یہ کرپٹ تھے اور فلانا۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا بجٹ سپیچ ایسی ہی ہوتی ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں شاید میں سمجھ نہیں پایا، تو آپ ذرا اس کے اوپر بات کریں۔ بہت شکریہ۔ جی، عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے، لوگ بجٹ کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، اکنامک اسٹریٹجی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پچھلے 3 سال کے اندر جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اور جو ناکامیاں ہوئی ہیں جن کی تفصیل کافی لمبی ہے، اس کے نتائج سے وہ کس طرح بچنا چاہتے ہیں۔ ویسے جو عمران خان صاحب کے افکار ہیں ان سے مستفید نہیں ہونا چاہتے۔ عمران خان کیا سوچتے ہیں دنیا کے پالیٹکس کے بارے میں اور ملک کی ثقافت کے بارے میں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک ان کا اپنا فلسفہ ہے، وہ اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ موقع محل کے مطابق سپیچ نہیں تھی، میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے ان کے پسند کرنے والوں کو بہت اچھی سپیچ لگے، لیکن جو فنڈامنٹل فلا تھا، جو بنیادی اس کے اندر نقص تھا، وہ یہی تھا کہ آپ نے
موقع کے مطابق سپیچ نہیں کی. یہ وہی سپیچ ہے جو آپ پہلے بھی کرتے ہیں, جس طرح آپ کے سوال کے اندر بھی انڈیکیٹ کیا گیا. تو ایک اچھا موقع آپ کے پاس اویلیبل تھا, اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کچھ وضاحتیں دے سکتے تھے. اس ملک کو لیکچرز کی ضرورت نہیں ہے, وضاحتوں کی اور ایکسپلینیشن کی اور اچھے پرمغز تجزیے کی ضرورت ہے, جو اگر سیاستدان کی طرف سے آئے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا, کیونکہ وہ پالیسی میکر بھی ہے. ایسا نہیں ہوا. طلعت بھائی, سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بجٹ پاس ہوا ہے اور جس طرح یہ اپوزیشن لیڈر خادم اعلیٰ جناب بجٹ سیشن میں موجود ہی نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف کو کچھ کہنے سے بہتر ہے کہ بندہ میاں نواز شریف سے ہی سوال کرے کہ کیا تم نے عوام کو پاگل سمجھا ہوا یا عوام پاگل ہے کہ تمہارے اب وعدوں پہ یقین کرے گی. میرا نہیں خیال. میرے خیال سے اب ان سیاستدانوں پہ یقین کرنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے اس عوام کی. اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ. جی, یہ یقیناً ہے کہ اپوزیشن نے ایک سہولت مہیا کی, اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ ایس ٹی ایچ کے اندر میں آپ کو بجٹ سے کہیں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ اسٹریٹجی کیا بنائی گئی تھی, بجٹ کو کس طریقے سے پاس کروانا ہے, شور و غوغا کیسے ہونا ہے. ظاہر ہے میری میں کوئی پیشین کوئی نہیں کر رہا تھا, میرے پاس معلومات تھیں. ان معلومات کے اندر بہرحال جو ہنگامہ ہوا, جس کے اندر بجٹ کی کاپیاں چلی اور تقریر کی کاپیاں چلی, میں اس کے بارے میں نہیں آپ کو بتا سکا. وہ میں نے بالکل اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا, نہ ہی میرے پاس معلومات تھی, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بجٹ کو پاس کرنے کے لیے کیا اہتمام کیا جا رہا. تو بجٹ پاس ہو گیا. اب یقیناً آپ نے درست کہا, ایک طرف سے آپ جو نعرے لگاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, جس سے لگتا یہ ہے کہ آپ سیاسی طور پر تو یہ اچھائی اور برائی کی جنگ ہے, اور اپوزیشن حکومت کو برائی کہتی ہے اور خود کو اچھائی کہتی ہے, جس طرح حکومت ان کو برائی کہتی ہے اور خود کو اچھائی کہتی ہے. تو جب تک اچھائی برائی کے خلاف مکمل فتح نہیں حاصل کر لے گی, جنگ جاری رہے گی. لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں بجٹ آتا ہے اور اس کے اندر کتنی سہولت مہیا کی جاتی ہے, اور بجٹ پاس ہو جاتا ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے جی کہ پاس تو ہونا ہی تھا. بھائی اگر پاس ہی ہونا تھا تو پھر اس کے بعد اس سے پہلے نعرے لگانے کی کیا ضرورت تھی, اور اس کے بعد یہ وضاحتیں دینے کی کیا ضرورت تھی. پاس ہو گیا, وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نمبرز کا پتہ ہے کہ اس کے پاس کتنے نمبرز ہیں. یہ تو لوگ جب آپ سے سوال پوچھتے ہیں وہ آپ ہی کے معیار کے اوپر آپ کو پرکھ رہے ہوتے ہیں. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اب وعدوں پر یقین جب کرنے کا وقت آئے گا تو ذرا مشکل ہوگی. طلعت صاحب, میرا ایک سوال تھا آپ سے. پچھلے دنوں ایک بل پاس ہوا ہے, ڈومیسٹک وائلنس اینڈ پروڈکشن بل, جس کے متعلق بڑی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی, اور چند ایک میسیجز بھی آئے ہیں کہ جی یہ بالکل مغرب کی طرز پہ ایک بل انہوں نے پاس کیا ہے جس میں تمام پاکستان کی تمام بڑی پارٹیز وہ شامل ہے. تو آپ پلیز ہمیں اپنے سادہ سے الفاظ میں بتا دیں کہ کیا اس بل کی کیا اہم ترین شقیں ہیں جو ہمیں مغرب سے ساتھ اٹیچ کر رہی ہیں, اور دوسرا کیا ایز اے پیرنٹ ہمارے لیے بھی کچھ اس میں خطرناک بات ہے. بہت شکریہ. دیکھیں جی, ڈومیسٹک وائلنس اینڈ پروٹیکشن بل جو ہے, اس کے اندر جو مظالم کمزور افراد پر ہوتے ہیں, جس میں خواتین ہیں بھی آتی ہیں, جس میں عمومی بات کر رہا ہوں ڈومیسٹک وائلنس کے اندر, جس کے اندر آپ کے والدین بھی آتے ہیں, جس کے اندر آپ کے بچے بھی آتے ہیں, اور جس کے اندر بیگمات بھی ہیں, جس کے اندر ٹیکنیکلی ہسبینڈز بھی آتے ہیں. تو وہ تمام کا تمام وائلنس جو چار دیواری کے احاطے میں ہوتا ہے اس کو رکنا چاہیے. آپ اس کو مشرق اور مغرب کی ڈیبیٹ خدا را نہ بنائیے. میری آپ سے درخواست ہے, آپ صرف اس بات پر فوکس کیجئے کہ جب بچوں کو مار لگائی جاتی ہے تو یہ جو مار پیٹ ہے یہ وائلنس کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی. آپ اپنے آپ کو مرد ثابت کرنے کے لیے, آپ سے مراد آپ نہیں ہیں, میں عمومی بات کر رہا ہوں, مرد ثابت کرنے کے لیے جب غیرت کا نام استعمال کرتے ہیں اور خواتین اس کا وکٹم بنتی ہیں تو ڈومیسٹک وائلنس کے زمرے میں آتی ہے, یہ بات نہیں آتی. تو کسی بھی فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے فرد کے حقوق کی پامالی کرے. بچوں کے اپنے حقوق ہیں, والدین کے اپنے حقوق ہیں, آپ کے اسپاؤزز کے اپنے حقوق ہیں. آپ رشتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان حقوق کو پامال نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کے اوپر اتفاق کر لیں, اس معاملے کے اوپر اگر ہم اتفاق کر لیں کہ اس بات میں جان ہے, تو پھر میرے خیال میں مشرق اور مغرب کی جو بحث ہے اسے ہم ہٹ جائیں گے. بچوں کی تربیت کرنے کا بہت سارے طریقہ کار بھی ہیں.
ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ وائلنس کو استعمال کریں. اگر آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے بچوں کے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں. تو ہمیں میرے خیال میں اس زاویے سے سوچنا چاہیے کہ یہ تمام گروپس جو ڈومیسٹک وائلنس کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے, ان کے خلاف واقعتاً طاقت کا استعمال بری بات ہے یا نہیں ہے. میں اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی رشتے کے اندر کوئی لائسنس یہ اویلیبل نہیں ہے کہ آپ دوسرے شخص کی, آپ کا بیٹا ہو, بیٹی ہو, بیگم ہو, ماں باپ ہوں, بھائی ہو, بہن ہو, اس کو آپ فزیکلی ابیوز کریں یا اس کے حقوق کو پامال کریں. آپ کو کوئی لائسنس نہیں ہے. تو یہ بل کی اسپرٹ ہے. جی السلام علیکم طلعت صاحب. جی میرا آپ سے سوال یہ تھا سر کہ جیسے نواز شریف صاحب کے لیے قانون بنائے جا رہے ہیں اور معاہدے کیے جا رہے ہیں, نواز شریف کے علاوہ بھی بہت سارے مجرم باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کے لیے کبھی کوئی قانون یا کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا؟ کیا ان کو بھی کھینچ کے نہیں لایا جائے گا پاکستان میں؟ تو جی دوسرا میرا آپ سے سوال بھی تھا اور گلہ بھی تھا سر کہ جیسے آج کے ایس ٹی ایچ میں آپ نے عثمان کاکڑ کی وفات کے اوپر بات کی ہے, وہ بھی کسی کے پوچھنے کے اوپر, کیا آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ ایک ایس ٹی ایچ اسپیشل عثمان کاکڑ کی وفات کے اوپر کرتے, جیسے آپ نے پہلے کتنی دفعہ کیا ہے, جیسے کہ مشاہد حسین صاحب کی وفات کے اوپر؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا مین سٹریم میڈیا کی طرح آپ کے اوپر بھی کوئی دباؤ تھا یا اور کوئی وجہ تھی؟ جی آپ نے یہ سوال کیا معاہدوں کے حوالے سے. اب یہ انٹیریئر منسٹر نے نواز شریف کو فوکس کر کے یہ بات تو کر دیا ہے, لیکن بین الاقوامی معاہدوں کے بارے میں آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ انلیس کہ بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہو, افراد کے گرد گھومتے ہوئے باہمی یا بین الاقوامی معاہدے نہیں ہوتے. وہ اصول پر مبنی معاہدے ہوتے ہیں. افراد کے گرد جو معاہدے گھومتے ہیں وہ وقتی طور پر ہوتے ہیں, اور دوسرے ممالک کو اپنی پارلیمنٹ سے یہ قوانین پاس جب کروانے ہوتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ سے سوال اٹھاتی ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک قانون ہے, یہ پرنسپل اسپیسیفک قانون ہے. تو ایک تو اس کے اندر بہت بڑا ایشو یہ آئے گا کہ نواز شریف اسپیسیفک جب آپ قانون برطانیہ جیسے ملک کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا واقعتاً آگے سے آپ کو رسپانس کیا ملے گا. دوسرے ممالک کے ساتھ بھی معاہدے کیے جانے چاہیے, اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب یہ معاہدے ہوں گے تو پھر اگلی حکومتیں بھی آئیں گی اور لوگ بھی باہر بیٹھے ہوں گے, تو پھر ان معاہدوں کے تحت ان لوگوں کو بھی پاکستان لانے کا بندوبست کیا جائے گا. تو ہمارے یہاں پہ تو پرانی ایک تاریخ ہے کہ قانون جب بنایا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں سوچا جاتا کہ وہ قانون گھوم کر ہمارے اوپر ہی کہیں لاگو نہ ہو جائے. تو ایک تو یہ زاویہ ہے اس کا. دیکھیں آپ کا گلہ, آپ کی اپنی رائے ہے. عثمان کاکڑ صاحب کی وفات کے اوپر بالکل ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ایس ٹی ایچ کے اندر. اب آپ کا یہ کہنا ہے کسی کے پوچھنے پر کیا, یہ ایک ایڈیٹوریل ججمنٹ ہے کہ ہم نے سوال کون سے والے لینے ہیں, اور عموماً ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوال لیں جو نمائندہ سوال ہوتے ہیں, یعنی جس کے اوپر اور بھی بہت سارے سوال آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہمیں پتہ تھا کہ عثمان کاکڑ صاحب کے اوپر سوال آئے ہوئے ہیں, لہٰذا ہم نے بجائے اس کے کہ ہم ایس ٹی ایچ بھی کریں اور اس کو پوچھیں کے اندر بھی ٹیک اپ کریں, تو ہم نے پوچھیں کے اندر ٹیک اپ کرنا زیادہ مناسب سمجھا. اور میرے خیال میں پوچھیں کے اندر ٹیک اپ کرنا جو ہے وہ کسی بھی واقعے یا شخصیت کے غیر اہم ہونے کی نشانی نہیں ہے, بلکہ زیادہ اہم ہونے کی نشانی ہے, کیونکہ عوام جو ہیں اس سے متعلق جاننا چاہتے ہیں. تو ہمارے نزدیک جو معتبر ترین ٹاپکس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں عوام جاننا چاہتے ہیں. دوسرے ٹاپکس وہ ہوتے ہیں جن کو ہم خود انیشیٹ کرتے ہیں. لیکن عثمان کاکڑ صاحب کے حوالے سے تو سوال آنا جو ہے میرے خیال میں ان کے لیے ایک کمپلیمنٹ ہے. تیسری جو میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ایس ٹی ایچ کے اندر مجھے لامحالہ اگر عثمان کاکڑ صاحب کے بارے میں بات کرتا تو جو تنازع پھیلا ہوا تھا ان کی موت کے بارے میں, میرے پاس معلومات نہیں تھی کہ اس تنازع کو میں کسی نہ کسی طریقے سے ٹیک اپ کر سکوں. تو ایک ایسے وقت میں ایس ٹی ایچ کروں جب وہ تنازع پھیلنے کا خدشہ ہو, اور میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ جو شخص اس دنیا میں نہیں ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسا تنازع نہ پھیلے جو اس کی میموری کو خراب کرتا ہو. تو وہ ایک نفیس سا زاویہ تھا, میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, کہ جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس کو ہم پوچھیں کے حوالے سے ہی ٹیکل کر لیتے ہیں. تو پوچھیں کے اندر ان کو ٹیک اپ کیا گیا, اور اگر آپ کے خیال میں سیپریٹ ایس ٹی ایچ ہونا چاہیے تھا وہ آپ کی رائے ہے.
लेकिन उसके ऊपर हमने फोकस किया।